بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج میں معرفت اور معرفت کی حقیقت پر بات چیت کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 7 دسمبر کو ہمارا سفر پنجاب کی طرف ہوا۔ اس سفر میں میرے علاوہ میرے 2 ٹیم ممبرز بھی شامل تھے۔ اس سفر کے لیے ہم نے ٹکٹ جو ہے 1.5 مہینے قبل بک کرا لیا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے دونوں ساتھیوں کا ٹکٹ تو کنفرم ہو گیا، مگر میرا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، اور اب میں پریشان ہونے لگا، یہاں تک کہ جانے کا صرف 1 دن باقی بچا۔ تو میں سوچنے لگا اب کیا ہوگا۔ پھر میں نے اپنے ایک ساتھی سے رابطہ کیا۔ بہرحال پھر جانے سے پہلے میرا بھی ٹکٹ کنفرم ہو گیا۔ دیکھیے، یہ واقعہ ہے جس میں میرے لیے تو بہت بڑا سبق تھا، اور وہ سبق یہ کہ جب انسان کمزوری کی حالت میں پہنچتا ہے اور جب انسان اپنے کام کو بگڑتے ہوئے دیکھتا ہے یا پھر نہ بنتے ہوئے پاتا ہے، تو وہ ایک 2 راہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یا تو وہاں سے وہ معرفت رب حاصل کر لے، یا پھر خدا سے دور ہو جائے مایوسی کا شکار ہو کر۔ میرے لیے ایسا ہوا کہ یہ واقعہ معرفت کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ خدا ہی ہے جس نے میرے لیے ٹکٹ کا کنفرمیشن پاسبل بنایا، ورنہ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک کمزور انسان ہونے کے ناطے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ٹکٹ کنفرم ہو۔ پھر سفر انتہائی آسانی کے ساتھ مکمل ہوا۔ تو میں نے یہ دعا کیا کہ خدایا، جس طرح تو نے میرے اس سفر کو آسان بنا دیا، اسی طرح تو میرے آخرت کے سفر کو بھی آسان بنا دے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ تو خود نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معرفت کی اہمیت دین اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ معرفت کا لٹرل میننگ ہوتا ہے پہچاننا، ادراک کرنا، ریئلائز کرنا۔ اسلامی ٹرمینالوجی میں جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو دریافت کرے، وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اور سائنس آف گاڈ پر غور و فکر کرے اور خالق کائنات کو دریافت کرے۔ یہ معرفت جو ہے ایک شعور کا معاملہ ہے، یعنی انسان کو شعوری سطح پر اپنے رب کو دریافت کرنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معرفت دراصل ایک کانشس ڈسکوری کا نام ہے، نہ کہ چند عملیات اور رسومات کا نام۔ مشہور مفسر الراغب اصفہانی کہتے ہیں کہ معرفت کا لغوی مفہوم ہے کسی چیز کی علامت، سمبول اور سنکیت پر غور و فکر کر اس چیز کی حقیقت اور ریئلٹی کو جاننا۔ دین میں معرفت الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کر دریافت کرے، نہ کہ اس کی ذات میں
یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو الراغب اصفہانی نے واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم خدا کی نشانیوں اور سائنس پر ہی غور و فکر کر کر خدا کو پا سکتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت کیا ہے۔ معرفت دراصل ہماری چاروں طرف وسیع کائنات، واسٹ یونیورس پر غور و فکر اور تدبر کر کر خدا کو پانے کا نام ہے۔ اس معاملے میں علم اور انفارمیشن دراصل پرائمری سورس کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے ذریعہ اور زینہ بن سکتا ہے۔ علم اور انفارمیشن خود میں کوئی معرفت اور ریئلائزیشن آف گاڈ نہیں ہے۔ علم کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم دراصل سورس آف معرفت ہے، یا پھر علم معرفت کے آغاز کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، اس کے پاس بہت ساری انفارمیشنز ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں دراصل معرفت نہیں ہیں، بلکہ معرفت کا نقطۂ آغاز بن سکتے ہیں، اور غور و فکر، تدبر، تفکر، کانٹمپلیشن اس معاملے میں مسلسل پروسیس کا کام کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی ٹرو سینس میں اپنے آپ کو ٹروتھ سیکر بناتا ہے، یعنی متلاشی حق، تو معرفت الہی اس کا مرکز توجہ بن جاتی ہے۔ وہ غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، وہ خدا کی تخلیقات اور کریشنز پر تدبر کرتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی میں مسلسل پروسیس آف کانٹمپلیشن جاری ہوتا ہے، تفکر اور تدبر جاری ہوتا ہے، اور اس تفکر اور تدبر کے پروسیس کے ذریعہ وہ تخلیقات یعنی کریشنز پر غور کرتے ہوئے کریٹر کو پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے ہی ہم معرفت کہتے ہیں یا عرفان کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں یا عارف باللہ۔ استاذ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب معرفت میں معرفت کی حقیقت اور اہمیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس کے انٹروڈکشن اور دیاباچہ میں لکھتے ہیں کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت دراصل دین کا خلاصہ ہے، معرفت دین کا آغاز ہے، اور معرفت ہی دین کا اختتام ہے۔ دین میں معرفت کی حیثیت بیج کی طرح ہے۔ جس طرح ایک بیج سے سارا درخت تیار ہوتا ہے، اسی طرح معرفت ایک انسان کی پوری زندگی کی تشکیل کرتی ہے۔ معرفت کے بغیر دین ایک اسپرٹلیس فارم ہے، بے روح فارم ہے۔ معرفت کے ساتھ دین ہرا بھرا درخت ہے، اور معرفت کے بغیر دین سوکھا درخت۔ گویا کہ دین اگر جسم ہے تو معرفت اس کی روح ہے۔ یہ معرفت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے استاذ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ معرفت ہی دین کا خلاصہ ہے، معرفت ہی بگننگ ہے اور معرفت ہی اینڈ ہے۔ در حقیقت معرفت انسین گاڈ کو ڈسکور کرنے کا دوسرا نام ہے۔ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو اس طرح دریافت کرنا کہ وہ انسان کے لیے مشہود بن جائے، سین بن جائے، یعنی غیر مشہود خدا کو دریافت کرنے کا ہی دوسرا نام معرفت ہے۔ خدا کو اس طرح پانا کہ یہ محسوس ہونے لگے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک حسیاتی تجربہ ہے، یعنی سینسوس ایکسپیرینس۔ قرآن و حدیث کے مطابق اس دنیا میں کسی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے رب کو اس طرح ڈسکور کرے
کہ وہ اپنے رب کو محسوس کرنے لگے، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں اور وسپرنگ کرنے لگے، وہ اپنے رب سے بے تابانہ چمٹ جائے، وہ اپنے رب کی یاد میں رونے لگے۔ جو وہ اپنے خالق کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ وہ ہر لمحہ یہ بات محسوس کرے کہ اس کا خالق ایوری ٹائم اس کو واچ کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو پوری طرح خدائے رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دے۔ یہاں یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو دریافت ہے کوئی حقیقی معنوں میں خدا کی ذات کی دریافت ہے، جیسا کہ کچھ اسکول آف تھاٹس کا ماننا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے خدا کی ذات کی قربت ممکن نہیں ہے۔ خدا کی ذات کی حقیقی قربت کسی بندہ مومن کے لیے جتنا بھی ممکن ہو وہ صرف آخرت ہی میں ممکن ہے۔ مزید یہ کہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مومن کے لیے ممکن ہوگا جو اس دنیا میں اعلیٰ معرفت کا حصول کرے۔ دیکھیں، معرفت کے لیے، اعلیٰ معرفت کے لیے، ہائر ریئلائزیشن آف گاڈ کے لیے حقیقی ایمان کی ضرورت ہے۔ حقیقی ایمان کے بغیر اعلیٰ معرفت ممکن نہیں۔ حقیقی ایمان ہی آدمی کو سنجیدہ اور سنسیئر بناتا ہے، اور سنجیدگی آدمی کے اندر اعلیٰ سوچ پیدا کرتی ہے۔ اعلیٰ سوچ کے بعد، سنجیدگی کے بعد آدمی تفکر اور تدبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور اس طرح وہ معرفت کا مسافر بن سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حقیقی ایمان سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کیجیے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ان ادر ورڈز اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کا مطالعہ کیجیے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور ایمان ابھی ہمارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ آیت اسپشٹ روپ میں بتا رہی ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے۔ حقیقی ایمان تلاوت کلمہ یا اقرار کلمہ کا نام نہیں ہے۔ حقیقی ایمان اقرار کلمہ اور تلفظ کلمہ سے آگے بڑھ کر کلمہ کو اپنی پوری شخصیت اور وجود کا حصہ بنا لینا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے استاد مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللسان کے بعد اپنے ایمان کو داخل القلب ایمان بناؤ، وہ ایمان جو تمہاری پوری شخصیت کا حصہ بن جائے، تمہاری پوری شخصیت میں شامل ہو جائے، جس طرح رنگ پانی میں مل جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ایک چیز ہو اور تمہاری شخصیت ایک دوسری چیز ہو، ایمان ایک طرف ہو اور تمہاری پوری پرسنالٹی ایک دوسری ہی چیز ہو، اور روزمرہ کی زندگی تم اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہو۔ حقیقی ایمان پانے کے بعد کسی شخص کے اندر کس طرح کی تبدیلی پیدا ہوگی، اس کا اندازہ قرآن کی ایک آیت سے کیجیے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ نجران کے 10 عیسائی
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ اور وفد کے طور پر پہنچے۔ پروفٹ آف اسلام نے ان کو قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے اوپر یہ بات کھل گئی، ریویل ہو گئی کہ حقیقت کیا ہے، قرآن برحق ہے، پروفٹ محمد خدا کے فائنل پروفٹ ہیں۔ یہ واقعہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں درج کیا ہے۔ 7واں پارہ کی جو پہلی آیت ہے وہ اس طرح ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اترا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پا لیا، اور وہ کہہ پڑے کہ اے میرے رب، ہم ایمان لائیں، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو حقیقی ایمان ایک انسان کے اندر زلزلہ خیز کیفیت پیدا کرتا ہے۔ حقیقی ایمان پانے کے بعد ایک انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اس کا پورا وجود ہل کر رہ جاتا ہے۔ ایسا انسان غیر سنجیدگی کو تحمل نہیں کر سکتا ہے، وہ انسنسیئریٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا انسان انتہائی سنسیئر اور سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے وجود اور اپنی چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے تو وہ یہ پائے گا کہ جب میں پیدا ہوا تو ایک ہیلپ لیس ہیومن بینگ کی طرح پیدا ہوا، میں ایک معذور اور فزیکلی چیلنجڈ بینگ کے طور پر پیدا ہوا، نہ میں چل سکتا تھا، نہ میں اظہار کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کی باڈی اور بون میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر موجود بایولوجیکل سسٹمز کو ورک کرنے کے لیے بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کی ضرورت ہے۔ وہ ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے کہ اگر یہ لائف سپورٹنگ سسٹم نہ ہو تو پھر ہم ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ڈسکوری اس کے اندر بھونچال پیدا کرتی ہے۔ وہ یہ کہہ پڑتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ۔ یہی وہ چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا، دریافت کرنا، جو مشہور عربی مقولہ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جس آدمی کو معرفت حاصل ہو جائے وہ انتہائی سنجیدہ ہو جائے گا، موڈسٹ ہو جائے گا، اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، وہ سیلف لیس ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اس کے اندر رائٹ اینگل آف تھنکنگ پیدا کریں گی، اور اس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ بالکل ایک دوسرا انسان بن کر رہ جاتا ہے، ایک بالکل نیا انسان اور آسمانی انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معرفت کا ذریعہ تفکر اور تدبر ہے۔ اس معاملے میں علم کی حیثیت ابتدائی صلاحیت کی ہے، یعنی علم خود ہی میں کوئی معرفت نہیں ہے، بلکہ علم ایک ذریعہ اور زینہ کا کام کرتا ہے، اور تفکر اور تدبر اس معاملے میں کانٹینیوس پروسیس اور عمل کا کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں تفکر اور تدبر کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، پوائنٹ آف ریفرنسز کیا ہیں؟ غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کے لیے چند ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت، کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے، قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن ایک طرف خدا کا تعارف ہے، تو دوسری طرف خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم حقیقی خدا تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ ایک طرف ہمیں خدا کو انٹروڈیوس کرتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ ہم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، معرفت حق کی دریافت ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگی۔ اس سلسلے میں جو دوسرا سورس ہے وہ ہے کائنات پر غور و فکر۔ کائنات پر غور و فکر، ہمارے چاروں طرف کائنات بکھری ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں اور سائنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور تمام درخت کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے، تب بھی تم خدا کے کلمات کو، تم خدا کے مسٹریز کو، خدا کے معجزات کو درج نہیں کر پاؤ گے۔ تو کائنات پر جو شخص بھی سنجیدگی سے غور و فکر کرے گا وہ یقیناً معرفت الہی کا سچا مسافر بنے گا۔ اس سلسلے میں تیسرا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ خود انسان کا اپنا وجود ہے۔ انسان سوچے کہ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی، وہ پھر بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بڑھاپے تک پہنچتا، پھر موت واقع ہوتی ہے۔ اس پورے عمل میں بچپن سے لے کے موت تک کی زندگی کو گزارنے میں اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ وہ 1% کے لیے بھی خود سے اپنے وجود کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ کون ہے جو اس کی ہستی کو کنٹینیو رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس کے وجود کے اندر، اس کی باڈی کے اندر موجود ڈیفرنٹ بایولوجیکل سسٹمز کو کنٹینیو رکھے ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سائنٹیفک ڈیٹا۔ موجودہ زمانہ ہمیں معلوم ہے کہ سائنٹیفک ایج ہے۔ سائنٹیفک ایج نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو کھولی ہیں، بہت ساری حقیقتوں کے اوپر سے پردے کو اٹھا دیا ہے۔ ہم ان سائنٹیفک ڈیٹا کو لیں، ان پر غور و فکر کریں اور پھر اس طرح کریچرز کے ذریعہ ہم کریٹر کے سفر کو مکمل کریں۔ دیکھیے، آج سے پہلے کا انسان بس اتنا ہی جانتا تھا کہ ہمارے چاروں طرف درخت ہے اور اس سے ہم اپنے فوڈ کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج کے انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ یہ بھی جان لے کہ یہ درخت بیج سے مکمل درخت کیسے بنتا ہے۔ آج کا انسان یہ جانتا ہے کہ درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہے، درخت زمین سے پانی کو کھینچتا ہے اور اپنے چاروں طرف کی انوائرنمنٹ سے لائٹ اور ایئر کو ریسیو کرتا ہے۔ درخت اپنے پتی کے اندر ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ فوڈ پروسیسنگ کا کام جاری رکھتا ہے جسے ہم فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک درخت کے اندر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ یوں ہی جاری ہے؟ تو انسان اگر سنجیدگی سے غور و فکر کرے سائنٹیفک ڈیٹا کو لیتے ہوئے تو یقیناً اسے حقیقی معنوں میں معرفت رب حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں جو پانچواں پوائنٹ آف ریفرنس ہے اور غور و فکر کا ذریعہ ہے وہ ہے تاریخ کا مطالعہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کی قسم کھا کر اللہ نے یہ کہا ہے کہ پوری تاریخ کے لوگ گھاٹے میں رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ صرف ایک بیان ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کی حقیقت کو ہم اسی وقت جان سکیں گے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے لوگ، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، نیپولین بوناپارٹ ہو یا پھر دوسرے لوگ ہوں، تمام لوگوں کا ایک ہی انجام ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حسرتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ یہ واقعات ہمارے لیے معرفت الہی کے ذریعے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں اور چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک اور نقطے کو واضح کر دوں، جو ہمارے ساتھیوں ہی نے اسی سیشن میں ایک بار سوال کیا تھا، وہ یہ کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ معرفت بہت ہی اہم ہے، معرفت الہی ہی سب سے اہم چیز ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے معرفت کا حصول اور معرفت کا مسافر بنانا آسان کام نہیں ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس معاملے میں سب سے بڑا آبسٹیکل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے وہ انسان کے اندر موجود
حب عاجلہ کی نفسیات ہے، یعنی امیڈیٹ گین. امیڈیٹ گین. آخرت کی دنیا ہمارے سامنے نہیں ہے، خدا بھی ہمارے لیے غیر مشہود اور انسین بنا ہوا ہے. خدا اور آخرت کے مقابلے میں دوسری تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم اس دنیا کے حوالے سے جو کچھ کرتے ہیں اس کا گین ہمیں یہی محسوس ہونے لگتا ہے. ہم نے دن بھر کسی آفس میں ورک کیا، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم نے 1 مہینہ کسی آفس میں جاب کیا، 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد ہمارے پاس سیلری ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی اس دنیا میں 60 سال تک 70 سال تک بھی معرفت کا مسافر بنا رہے تو ورلڈلی اعتبار سے اس دنیا میں اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. قرآن نے اسی صورتحال کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں تم حب عاجلہ کی طرف دوڑتے ہو اور تم نے بڑی چیز کو بھلا دیا ہے. تو اگر ہم امیڈیٹ گین کی کیفیت کو اور نفسیات کو دبا لیا تو یقیناً ہم اپنے آپ کو معرفت کا مسافر بنا سکیں گے. یہ جو دنیا داری ہے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. آپ مسجد سے باہر نکلیے اور چاروں طرف دنیا داری ہی دنیا داری ہے. چاروں طرف ہم دنیا دار لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں. ایسی حالت میں اگر ہم شعوری طور پر اور بہت ہی کانشیس لیول پر اپنی زندگی کا سفر جاری نہ رکھیں تو کیا مذہبی اور کیا غیر مذہبی کسی کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معرفت کا مسافر بنا رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرفت کا سچا مسافر بنائے.